میرے بھائیو، سورہ یاسین قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 36 اور یہ مکی سورت ہے. پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 23 میں کمپلیٹ ہوتی ہے. پہلی 21 آیات اس کی پارہ نمبر 22 میں ہے اور باقی ساری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 23 کے اندر ہے. اور ظاہر ہے یہ پاروں کی ڈویژن جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی، یہ بعد میں کی گئی ہے تابعین کے ادوار کے اندر. اس لیے پھر اس میں جو اس قسم کی قباحتیں ہیں صورتوں کے ٹوٹنے والی، یعنی ایک تو ہے کہ بہت آدھا آدھا ہو تو پھر قابل برداشت ہے. جس طرح کہ اب سورۃ الحجر کو دیکھیں، اس کی صرف ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے، باقی پوری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 14 کے اندر ہے. اب وہ ایک آیت سے کیا ایڈوانٹیج لے لیا کسی نے؟ اگر وہ اس ایک آیت کو صرف کر دیتے تو وہ سورت ٹوٹتی نہ پاروں کی شکل میں. تو یہ اس قسم کی جو علمی قباحتیں اسی لیے آئی ہیں کہ یہ انسانی کوشش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم نہیں فرمایا تھا، بلکہ قرآن حکیم جو ہے یہ سورتیں 114 ان کی ڈویژن اور آیات کی ڈویژن موجود تھی، وہ بھی بغیر نمبرنگ کے، صرف وہ آیات کا پتہ تھا. اس میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. سورہ یاسین کا جو مرکزی ٹاپک ہے یہ عقائد ثلاثہ ہے، جو مسلمانوں کے بنیادی 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی روایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں آلموسٹ سب کی سب ہی ضعیف الاسناد ہیں، اور ان میں سے صرف ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ انشاءاللہ میں ڈسکس بھی کر دوں گا. باقی سب کی سب ضعیف الاسناد ہیں. قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے حوالے سے سورہ یاسین ہو، سورۃ الملک ہو، سورہ الواقعہ ہو، باقی صورتیں، اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر کم از کم 3 گھنٹوں میں 3 نشستوں میں یہیں پر ریکارڈ کروایا تھا. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر الذکر یہ قرآن حکیم ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. تو میں نے اس اللہ کے ذکر والی جو آیت ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 28، اس کے کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل 3 نشستوں کے اندر مسئلہ نمبر 112 ABC یہ ریکارڈ کروائے تھے. آج میں اس ڈیٹیل میں ہی جاؤں گا، اس میں نے سورہ یاسین کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی. بہرحال اس حوالے سے سورہ یاسین کی فضیلت میں جو 3 ٹاپ آف دا لسٹ روایتیں پبلک کے اندر مشہور ہیں، سب کی سب ہے تو ضعیف ہے، لیکن میں ان کو یہاں پر مختصراً عرض کر دوں. اور ان احادیث کے نمبرز میں انشاءاللہ مشکات کے بھی بتاؤں گا، کیونکہ میں مشکات کے بارے میں اکثر یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں: بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، سنن کبریٰ، البیہقی، المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں میں سے یہ سمجھ لیں آپ نوٹس ہیں. یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. جس کے پاس مشکات آ جائے آپ سمجھیں کہ اہل سنت کی تمام کتابوں کا آلموسٹ خزانہ اس کے پاس ان 3 جلدوں کے اندر آ گیا. پہلی جو مشہور حدیث ہے اس حوالے سے وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2887 اور مشکات میں ہے 2147 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے. جو اس کی تلاوت کرے گا اسے 10 دفعہ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملے گا. لیکن یہ روایت جو ہے یہ اصول محدثین پر کمزور ہے. اس میں ایک راوی ہے ہارون ابو محمد، وہ مجہول الحال ان نون راوی ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور لاپتہ راویوں سے جو روایتیں ہیں وہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے قریب المرگ جو لوگ ہیں، نزع کے عالم میں ہیں، ان کے پاس اس کو پڑھو. یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں 2458 نمبر ہے اور مشکات میں 2178. لیکن یہ روایت بھی جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی کا نام ہی کوئی نہیں ہے، رجل ان کے ساتھ ہی سند کے اندر آتا ہے بالکل. یعنی وہ جو پچھلی روایت تھی اس میں نام تو موجود تھا، مجہول الحال تھا، اس میں تو نام بھی اس کا نہیں ہے، اتنا لاپتہ ہے، لہٰذا یہ روایت بھی کمزور ہے. اچھا، مارکیٹ میں سورہ یاسین کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ مبینوں والی ایک یاسین مل رہی ہوتی ہے. وہ جتنی مبینیں آتی ہیں نا 7-8، وہ ہر مبین کے بعد اس میں ذکر ایڈ کیے ہوتے ہیں. یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. اور اس قسم کے وظائف مارکیٹ کے اندر کافی سارے جو ہے وہ ملتے ہیں. جب تک سند صحیح نہ ہو اس وقت تک ان وظائف کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کیا جائے.
تیسری روایت جو مشہور ہے کہ جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی، یہ سنن دارمی میں 3461 ہے اور مشکات میں 2177، یہ بھی مرسل روایت ہے۔ سیدنا عطا بن ابی رباح وہ تابعی ہیں اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، اور تابعی جب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ڈائریکٹ بیان کرے اور اس میں سند نہ ہو تو وہ مرسل چھوٹا ہوا واسطہ مانا جاتا ہے، منقطع روایت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو سنن دارمی کی حدیث ہے 3461، اس سے بالکل اگلی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے سورہ یاسین کے بارے میں ہی، اور وہ ہے سنن دارمی میں 3462۔ یہ میں دارمی کا وہ نمبر بتا رہا ہوں جس کا پی ڈی ایف عام ہمارا جو ہے وہ گوگل کے اندر سرچ کرنے سے مل جائے گا آپ کو، سنن دارمی میں 3462، اور اس کی تحکیم جو ہے وہ شیخ سلیم حسین اسد نے کی ہے، انہوں نے بھی اس کو روایت کو صحیح کہا۔ شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی نے ایک پورے سورہ یاسین کے فضائل کے حوالے سے مضمون لکھا ہے جس میں 14 روایتیں جو یاسین سے ریلیٹڈ تھیں، سب کی اسناد کے اوپر بحث کی کہ یہ ضعیف ہیں، البتہ ایک روایت کے اوپر انہوں نے صحیح کا حکم لگایا اور وہ یہی ہے سنن دارمی 3462۔ اور لیکن مشکات کے وہ فٹ نوٹ پہ لکھنا بھول گئے 2177۔ ویسے ان کی عموماً عادت ہے کہ جب کسی روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگاتے ہیں تو اس کی پھر فٹ نوٹ پہ نا اس کی موقوفاً اگر روایت صحیح ہو تو لکھ دیتے ہیں، یہاں پہ وہ بھول گئے۔ البتہ الگ سے ان کا جو مضمون ہے شیخ زبیر صاحب کا فتاوی علمیہ کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 493 سے 497 تک انہوں نے اس کے فضائل پہ جتنی حدیثیں ہیں ان پر تحکیم کی ہے اور ایک روایت کو صحیح قرار دیا، اور وہ ابن عباس کا قول ہے، موقوفاً روایت ہے، ان کا اپنا قول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے گا اسے شام تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی، اور جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اسے صبح تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی۔ تو جو صبح کے وقت کام کے لیے نکلتے ہیں وہ صبح پڑھ کے نکلیں، اور جو رات کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں وہ رات کے وقت پڑھ کے نکلیں۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مینشن نہ بھی کرے تب بھی اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی منسوب مانیں گے موقوفاً ہونے کے باوجود، اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی ہے، کیونکہ جو علم غیب ہے، غیب کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے صرف پیغمبروں کو دیتا ہے۔ لہذا ابن عباس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یہ پھینکنے والا نہیں ہے، یقیناً اس روایت کی اصل موجود ہے، اور یہ روایت صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی 3462 الحمدللہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ اس کے لیے نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی مخرج نکال دیتا ہے جہاں سے اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں۔ رزق میں صرف دنیاوی جو ہم مال دولت اس کو ایک رزق سمجھتے ہیں، یہ ایک رزق کا بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہے، اس سے بڑا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور وہ رزق ہے ہماری صحت۔ ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اس کے گردے پھیر ہو چکے ہیں، تو کس کام کا ہے؟ ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے لیکن اسے معدے کا السر ہے، وہ چاٹ نہیں کھا سکتا، وہ گول گپے نہیں کھا سکتا، وہ بریانی نہیں کھا سکتا، چاہے اس کے جتنے مرضی ہوٹل ہوں۔ تو دنیاوی بال و دولت کا آ جانا صرف یہ رزق میں سے میں نے کہا یہ بالکل چھوٹا سا جز ہے، اس کو انسان یوٹیلائز کرے یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیاوی صحت جو اللہ نے انسان کو زندگی میں دی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ جو شخص یہ بات کرے نا اسے کو جی 1 کروڑ روپے لے دو، اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو، کوئی دے گا؟ اپنا ایک بازو توڑ کے دے دو۔ تو آپ ذرا 1 کروڑ ساروں کے اوپر لگانا شروع کریں، اربوں کے تو آپ خود ہیں، اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکو، تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں۔ کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پرتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتے۔ آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے جدادیں تک بک جاتی ہیں۔ اور مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے کی تھی وہ واپس لے لے، بس یہ دعا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اسے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، میری بیٹی ہی تھی صرف، اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا، یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا، مجھے کنگال کر دیا، تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا دے، اولاد بھی عذاب بن سکے۔ اسی لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی ہے۔ تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے، اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے۔ ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے۔ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا۔ ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے، کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لی ہے؟ اور جو اذیت گزار رہا ہے وولادہ سے، اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جو ذہنی ٹینشن ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب ہو جائے، اوپر نہ دیکھو۔ اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے، والعیاذ باللہ تعالی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو کہتا ہے میرا مال ہے۔ پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال۔ اب مال ساتھ جاتے ہیں، مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے ہی اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے، وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کہ اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا۔ دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے، اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں، تمہیں لوٹاؤں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی، یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے، تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے، اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرما۔ تو دعا تو بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے۔ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، لیکن قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا۔ اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ دیر نہیں ہے، وہ اللہ کا رول ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا ہے۔ 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے، کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے، نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے، جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا۔ اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا، سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو، ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں۔ پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بد دعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں۔ تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے میں نہیں بنتے، لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ بزرگ دعا کریں گے، بزرگ کر دیں گے، بزرگوں نے کیا کرنا ہے؟ یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے، اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے، اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش کرے۔ وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروانا ہے۔ جب نہیں کروایا تو 13 سال میں 125 بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں، اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی گئی ہیں، دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے۔ عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس میں نے بتا دیا نا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، عمر دراز کر دی جائے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے، لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، تو اسی کو توفیق ملے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ
ایک بندہ 60 سال کا تو اب 100 سال پہ مرے, کئی 100 سال کی زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرتے, اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام. امام شافعی کی عمر 55 سال تھی صرف جب فوت ہوئے ہیں. چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں, اس سے پہلے آ جائیں. عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. 38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے. تو ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے, آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں اتنی برکت. میں اپنے لیے آپ کو بات کرتا ہوں, میں کسی کیا بات کروں, میری زندگی خود اس چیز کا نمونہ ہے. آج جب لوگ یہ نہیں کہتے ہیں یار اس نے اتنے ویڈیوز چڑھا دی ہیں, کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہتا ہے, حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے, صرف روزانہ ہوتی بھی نہیں ہے. لیکن کنسسٹینسی کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہیں تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں, ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے, اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل کرتا ہے. میں یقین کریں, میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں, میں جب بھی درس, ابھی آج کا درس میں نے کرنا تھا نا, وہ ہندو کا جواب دینا تھا, تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی ہوئی تھیں, اللہ زندگی دے دیں, حالات فیوریبل ہو جائیں, ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا, جنریٹر بھی چلتا رہے, سارے معاملات چلتے رہیں, اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائیں, ٹھیک ہو گیا جی, کالر مائک بھی چل جائے, کیمرے کی بھی بیٹری چارج ہو, ساری چیزیں. یہ میں جو چیزیں میرے اختیار میں کر کے, یا اللہ تو نے کروانی ریکارڈنگ, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر ہوتی ہے. حالانکہ میرے دوستوں کو پتہ ہے میں کتنا وہمی ہوں. میرے آفس میں بھی نا, جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے والے کیا جاتا ہے, اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں یار اس کو دے کے تو بھول جاؤ, پھر وہ کام کر کے آپ کو بتائے گا. تو کیوں میں وہم ہوں, جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا, میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کرتا ہوں, لیکن ساتھ مسبب الاسباب پہ نظر ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا, یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا, میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی این ٹائم, یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ جائے, ہو سکتا ہے نا. جس طرح ایک بار یعنی اچانک جو ہے وہ یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا, عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی, ہمیں اپنا درس کینسل کرنا پڑا, ایگزیکٹ اسی دن ہی ہو گیا اس طرح. تو وہ حالانکہ میرا 10 پورا تیار, مسئلہ 41 اس دن ریکارڈ ہونا تھا, کئی سال پہلے کی بات. کس سال کی بات ہے یہ؟ 5 سال پہلے کی بات ہے. تو اپنا ہر چیز مینج کی تھی, لیکن اینڈ ٹائم پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا. میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹیو فوت ہوئے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار مطلب وہ درس سے 1-2 دن آگے پیچھے ہی ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو سیٹل کر دیا. یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہونا, پھر تو یہ وہ سوال کی طرف ہوں کہ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کریں, اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا, عمر میں اضافہ کر دے گا, یعنی برکت ڈال دے گا, تھوڑی چیز بھی کفایت کر دے گی. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں میری ماں فوت ہوگی, فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ. باقی دعا تو ایک ہی ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دنیا کے ہر کام کے لیے دعا ہے, رزق کی برکت کے لیے, اولاد کے لیے, اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے, لڑائی جھگڑا ختم کرنے, دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے. کیوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کر دے, بہتر, اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے. وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت میں قبر بھی شامل ہے, میدان حشر بھی, میدان عدل بھی. یہ وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی, وہ آخرت میں داخل ہو گیا. اس میں سب کچھ ہے. اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں, ایک صحابی تھے, بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا. یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں دوسری جلد میں بھی یہ حدیث مل جائے گی, صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آئے, آپ نے حالت دیکھی, آپ نے فرمایا وہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی گمبھیر ہے. کیا یا رسول اللہ, میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا, وہ دنیا میں ہی دے دے. نعوذ باللہ من ذالک, اللہم اجرنا من النار. آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سبحان اللہ, اللہ پاک ہے غلطیوں سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان ہی غلطیاں کرتا ہے. اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے, اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے. اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ دنیا اور آخرت میں, یہ فنیٹک وہ صوفیہ والا کنسیپٹ نہیں, ٹھیک ہے, دنیا میں گگڑے بن کے رہو اور اس طریقے سے جوئیں بھی ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رکھو اور پہنچے ہوئے بزرگ, یہ پتہ لگا کتنے پہنچے رہے, ٹھیک ہے. تو وہ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی نا تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس دعا کرنے کی. دنیا کی ہر بھلائی, کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے, لیکن صرف دعا نہیں, کوشش بھی کرے گا, کوشش کے بعد دعا کرے, دونوں چیزیں پیرلل میں. کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا, پھر دعا کچھ نہیں کرتی ہے. یعنی ایک بندہ کہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں, نہیں, وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرا لی ہے. آپ کہ نہیں میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ ایسے کر دوں تو سر وڑ لے گا, تو ہم چھڑے گا نہیں, کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروائی نا. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتے ہیں, آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے, یہ تو نہیں کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور آنکھیں بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے. جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ نہیں کرتی اس کو.
دعا ہے تدبیر کے ساتھ، کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا نا. تو یہ ان دعاؤں کا یہ ہوگا کہ جو ناگہان، اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ناگہانی آفت، خود لائی ہوئی آفت نہیں، ناگہانی آفت. آپ جا کے سام کے بل میں جا کے ہاتھ کو سیڑ دیں اور آپ کے میں نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے اس دعا کی خود وائلیشن کر دی ہے. ناگہانی آفت ٹلے گی، ٹھیک ہو گیا. اور جو آپ اپنے اوپر خود طاری کریں گے وہ نہیں ٹلنے کی، وہ اس طریقے سے نہیں ٹلے. اس لیے یعنی یہ دعائیں وغیرہ پڑھیں، اس کے بعد تدبیر بھی کیا کریں. ویسے ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں، کسی شخص نے صرف دعا پڑھ کے اپنا پیٹ نہیں بھرا، نہ پیاس بجھائی ہے، ہمیشہ کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں اسباب بھی ساتھ رکھنا. ٹھیک ہو گیا جی. وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے. ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے، 500 کلو. اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں، 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے. اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں، 30 ہاتھی، 30 ان کے برابر ایک ویل مچھلی. اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے. آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ زیادہ، تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے، تو زیادہ زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے. آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچیں، اتنے بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر، خشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ویل مچھلی کے منہ میں آگے اللہ تعالیٰ کو چیز ڈال دیتا ہے، نہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے. انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہاں، کوشش کرو گے رزق ملے گا. پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دی ہے. دیکھیں آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں انرجی کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل میں. 1853 میں وہ پہلا کنواں پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ کے اندر دریافت ہوا تھا، کرنل ایڈون نے کیا تھا. اتنی ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی، ہے کرسچن تھے ویسے وہ. اور عرب ملکوں میں وہ تو 20ویں صدی کے اندر تیل نکلا ہے، 1960 کے قریب جا کے یہ تیل نکلا ہے عرب ملکوں میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ 1300 سال تک سارے بزرگان دین آج عمرے کے لیے جاتے رہے، جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو ساتوں زمینیں کراس اور اوپر عرش پہ نگاہ پہنچتی تھی، کسی بزرگ کو تیل نہیں نظر آیا عرب کی سرزمین میں. ایسے بزرگوں سے جان چھڑا سکتے تھے کہ اتنے تے گئے نہیں ہونگے، تے مکے مدینے تے گئے سن نا، اتوں لنگے نے نا، کسی کو تیل نظر آیا. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے. اور یہ بھی اب مزید کوئی 50-60 سال کا تیل رہ گیا. پھر آنے والی دنیا ذکر کرے گی کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا خزانہ دیا تھا کہ جس کو یوز کر کے ٹرینیں چلتی تھیں، ہوائی جہاز اڑتے تھے، اور وہ زمین سے تیل نکلا تھا. بعد کے لوگوں کے لیے تو ابھی پرابلم ہے ظاہر ہے، اسی لیے تو اب بیٹریوں کی طرف، سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال سولر ہو یا بیٹریاں ہوں، وہ تیل کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کو 1 لیٹر پیٹرول جو انرجی دیتا ہے، وہ انرجی بنانے کے لیے تو آپ کو کتنا بڑا ایریا چاہیے سولر پینلز کا، تب وہ انرجی ملے گی. تو اس کے لیے تو پھر آپ جہاز جو سولر والے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا، وہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں اور مسافر اس میں تھوڑے سے ہی بیٹھتے ہیں. یہ جو بوئنگ 747 یا ایئر بس 380 جو 500 مسافروں کو لے کے جا رہی ہے، اس کی انرجی اگر آپ کو سولر پینل سے کرنی پڑ جائے تو اس جیسے 50 جہاز بنائے تو تب جا کے اس میں اتنے بندے بیٹھیں گے. یہ تو ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال سولر کی شکل میں ایک اور خزانہ دیا ہے، اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے، بیٹریز کے اوپر محنت ہو رہی ہے. تو اللہ نے پوٹینشلی رزق انسانیت کا، اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، تمام ضرورت کی چیزیں. اس وقت تو ہمارا رزق، وہ مجھے اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آئی، وہ کہہ رہے تھے 1960 میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ کا 10% کیا 5% بھی ان چیزوں پہ نہیں لگتا تھا جن چیزوں پہ اب آ کے میری تنخواہ کا 80% لگ رہا ہے. کیونکہ اس وقت انسان کی بنیادی ضرورتیں نہیں ہوتی تھیں. بلکہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر آپ کی زندگی میں 2 چیزیں، ایک اسمارٹ فون اور دوسرا انٹرنیٹ، یہ ایسا داخل ہوا ہے کہ آپ گرمی میں پنکھا بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، انٹرنیٹ نہ بند ہو جائے کہیں، اگر UPS بند ہو گیا، کیونکہ وہ تو آپ کی سانس چلا رہا ہے نا. پہلے یہ سانس بند ہوتی تھی پنکھا بند ہونے سے، اب پنکھا بند ہونے سے نہیں ہوتی. آپ نیٹ کا کنیکشن دیں، 2 گھنٹے بیٹھ کے لوگ نیٹ کے اوپر اور واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ میسجنگ کرتے رہیں گے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. پنکھا بند ہے کوئی پرواہ، نیٹ بند کر دے، پنکھا چلتا رہے، وہ کہیں گے جی زندگی سے موت بہتر ہے. یہ ہو گیا ہوا ہے. تو یہ تو آپ کی زندگی میں ابھی انٹر ہوئی ہے نا چیز. الیکٹریسٹی ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہوئی ہے. یہ سارا رزق ہے اللہ کی.
نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور کروا رہا ہے, پوٹینشلی زمین کے اندر موجود تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام چلنے پھرنے والوں کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اور اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ بھی معلوم ہے, اور الٹیمیٹلی جہاں اس نے سپرد ہونا ہے وہ جگہ بھی معلوم ہے. اللہ اکبر. ٹھہرنے کی جگہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ کس انسان نے کہاں پہ رکنا ہے, کس شیر نے کس غار میں رہنا ہے, کس مگرمچھ نے کس میٹھے پانی میں گزارا کرنا ہے, کون سی ویل مچھلی کس سمندر میں ہے, اور کہاں کہاں اس نے اپنا وقت گزارنا ہے. صرف یہ اللہ کے علم میں نہیں, وَمُسْتَوْدَعَهَا, اس نے مر کے جہاں پہ جانا ہے وہ جگہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کس کی قبر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بننی ہے, کس کی قبر سمندر میں بننی ہے, کس کی قبر شیر کے پیٹ میں بننی ہے, کس نے ایئر کریش میں ہواؤں میں بکھرنا ہے. ہر بندے کا جو الٹیمیٹ انجام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہر مخلوق کا پتہ ہے. سورۃ النام میں تو آیا ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا نہ خشکیوں میں نہ سمندروں کے اندر, اور نہ کوئی دانہ پھوٹتا ہے کسی زمین کی گہرائی میں مگر وہ اللہ کے علم سے, اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوگا. یہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے کہ نہ صرف وہ کام ہونے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے, ہونے سے پہلے بھی اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے, اور علم میں نہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہوگا. اور یہاں پہ بھی وہ ذکر آ گیا کہ رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے, اور وہ جانتا ہے ہر بندے کی, ہر مخلوق کے ٹھہرنے کی جگہ اور الٹیمیٹلی سپرد ہونے کی جگہ. کل فی کتاب مبین, اور ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے جس میں ساری مخلوقات کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں, اور وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے یعنی خود سے کوئی محنت نہیں. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے, اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. بس قلم چل پڑی اور سب کچھ اس نے لکھ دیا. ہر چیز اللہ کے اشاروں پہ ہو رہی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, دیکھنا نماز کو قائم رکھنا, مشرک نہ ہو جانا کہیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ, یعنی شرک جو اللہ کے نزدیک اتنی سینسٹیو چیز ہے. عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بت کے آگے یا قبر کے آگے جھکنا. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو نماز بھی چھوڑتا ہے نا تو وہ مشرکین کی کیٹیگری میں جا کے فال کر جائے گا. اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو نہیں سکتا تھا. اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس رہ گیا تھا نا تو وہ صحیح مسلم کی حدیث نے اسے نکال دیا. 246 نمبر حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہو سکتا ہے, اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں ظاہری کلمے کا احترام کریں گے, مر جائے گا جنازہ بھی پڑھیں گے, اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے, لیکن اس کی زندگی میں اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ شناختی کارڈ والے مسلمان ہو, تمہارے کلمے کا احترام ہو رہا ہے, ادروائز نماز چھوڑنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, قرآن کا فتویٰ ہے, نبی الاسلام کا فتویٰ ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جامع ترمذی میں حدیث ہے, عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے, جو نماز چھوڑنے والا ہے, اور کسی کو کافر نہیں کہتے تھے خواہ وہ کتنا ہی گناہ کرتا ہو, لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہو صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے تھے. لے جی, اب تو اس فہم کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. اگر کوئی کہ مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے, ہمیں حدیث بتائیں, حدیث بھی بتا دی, حدیث کا بھی فہم نہ آیا. صحابہ کرام سے تو بڑھ کر کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں تھا. جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارا اور مشرکین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے, جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد آ سکتا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا, کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. یعنی جو گھر میں نماز پڑھے اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ یہ منافق ہے, پتہ نہیں پڑھی اس کے نہیں پڑھی. تو اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرد کو مسجد میں نماز پڑھنی پڑتی تھی. صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بھی بڑھ کے بھی عاشقان رسول آنے والے ہیں, انورٹڈ کامز میں, نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. نعرے ایسے ماریں گے کہ میں تو کہتا ہوں جو پرانے مسلمان ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے. لیکن جب پریکٹیکلی باری آئے گی تو یہ حال ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے. میلاد کے جلسے اٹینڈ کریں گے, صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھیں گے. میلاد کے دن کے جلوس اٹینڈ کریں گے, جب زور کی نماز کا وقت آئے گا لنگر لے کے گھر چلے جائیں گے. محرم کے جلوسوں میں عاشقان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں گے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مولا علی بھی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے. مولا حسین علیہ السلام بھی کربلا میں نماز کی حالت میں آپ کے اوپر تیر چلائے گئے, اور جب ظہرین کا وقت آئے گا تو آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے ساڑھے تھے کپڑے ہی
پاک نہیں ہے. تو میں اس پہ پھر جب مجھے غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں یار تم اہل البیت کے ماننے والے ہو, اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کر سکے, مسلمان اور پلید. تو یہ نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ہمیشہ. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا, سب سے پہلا سوال. اور جس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا اس کی اگلی منازل آسان ہو جائیں گی, اور جو اس میں پھنس گیا اس کے اگلے معاملات مشکل ہوتے چلے جائیں گے. پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اپنے نمازی کے حق میں قیامت والے دن نور, نجات اور دلیل, اللہ کے حضور چھٹکارے کی ایک دلیل اس کے پاس ہوگی. اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی قیامت والے دن نہ تو اس کے لیے کوئی پولیس رات پہ نور ہوگا, نہ اس کی کوئی نجات کے چانسز ہیں, اور نہ اللہ کے حضور کوئی وہ دلیل پیش کر سکے گا. حتیٰ کہ اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص کا حشر فرعون, قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا والعیاذ باللہ تعالی, چاہے وہ جتنا مرضی دنیا میں دعویٰ کرتا رہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں. پھر جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھنا نماز نہ چھوڑنا, اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو پھر اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ گیا. ہاں, اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو ہی نہیں سکتی, پھر اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اس رمضان میں ایک تو پریکٹس کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز انشاءاللہ تعالی, اور پھر اسے کنٹینیو آگے چلانا ہے. یہ نہیں ہے کہ چاند رات میں ہی جا کے جو ہے پہلے جاتے ہیں نائی کے پاس شیو کروانے کے لیے, داڑھی نہیں رکھنی ہے تو ٹھیک ہے, پھر اب اگر نیت کی ہے تو چلاؤ. اب تو خیر ہمارے نوجوان زیادہ تر داڑھی رکھ رہے ہیں, اگرچہ وہ فیشن کی وجہ سے رکھ رہے ہیں یا خرچہ بچانے کے لیے, ایک سلسلہ تو چل نکلا ہے. چھوٹی داڑھی رکھ لو, لیکن ایٹ لیسٹ اپنی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے قریب تو کرو. ایٹ لیسٹ گناہ کی کیٹیگری سے تو نکل جاؤ. ٹھیک ہے بڑی نہیں رکھنی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی ہو کہ ایک مرد اور عورت کا فرق نظر آئے.